بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 المعروف ٹرانسجینڈر ایکٹ کو، جو کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے آخری دنوں میں حکومت اور اپوزیشن نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی وزارت عظمیٰ کے دوران اتفاق رائے سے منظور کیا، جبکہ جماعت اسلامی کے سینیٹر جو ہیں مشتاق احمد خان نے اس وقت بھی اس کی بھرپور مخالفت کی، جو کہ شومئی قسمت پاس ہو گیا۔ ٹرانسجینڈر یا پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ دراصل ہے کیا؟ جی ناظرین، پاس ہونے والے بل کی شق نمبر 3 کی ذیلی شق 2 میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر جو عورت کہے گی کہ وہ مرد ہے وہ مان لیا جائے، یا مرد کہے کہ وہ عورت ہے اسے مان لیا جائے گا، اور اس کی کوئی تحقیق و تفتیش نہیں ہوگی۔ اور جو بھی مقتدر ادارے ہیں وہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق ان کی دستاویزات میں تبدیلی کریں، شناختی کارڈ میں جنس تبدیل کریں۔ اس کے لیے کسی میڈیکل بورڈ کی اجازت بھی نہیں، اور نہ ہی اس کے کسی نفسیاتی مرض کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو شخص یا عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے دماغی خلل کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، یا بنایا جانا چاہیے، یا نہیں پہنایا جانا چاہیے۔ ناظرین، دراصل تو یہ بل خواجہ سراؤں کے حوالے سے تھا کہ ان کی اپنی جنس کے بارے میں وہ جو رائے رکھتے ہیں اس کو مقدم جانا جائے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے ازلی جو غلامی ذہنیت کے لوگ ہیں، اس میں سب شامل ہیں، تمام پارٹیز کے جو سیاستدان ہیں وہ شامل ہیں، کہ انہوں نے اپنے آقاؤں کی خوشنودی اور میرا جسم میری مرضی کے ذہنیت کے حامل جو خواتین و مرد ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کے لیے اوپن کر دیا ہے، جس سے نہ صرف شرعی و مذہبی طور پر مسلمانوں کے اور پاکستانیوں کے جذبات جو ان کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ قانونی طور پر بھی اس میں بہت سے سکم، ابہام اور مسائل پیدا کر دیے۔ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ مثلا ایک عورت یا ایک مرد یہ کہے کہ میں عورت ہوں اور میں فلاں مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں مرد ہوں اور مجھے فلاں عورت سے شادی کرنا ہے تو اس کو بھی بلا چوں چراں اجازت دے دی جائے، جو کہ سراسر ظلم، زیادتی، بے حیائی اور قوم لوط بننے کے مترادف ہے۔ اب اگر دوسرا پہلو بھی دیکھا جائے تو وراثت کے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوں گے، جو کہ سراسر شریعت اور قانون وراثت کے متصادم ہے۔ فرمان باری تعالیٰ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم میں ایسی تبدیلیاں کرے کہ جس سے اس کی ساخت تبدیل ہو جائے، کیونکہ ہمارا جو جسم ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں یہ امانت اسی نے دی ہے، اور ہم اسے امانت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے عورتوں اور مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنے حلیوں کو مخالف جنس کے طور پر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، نقطے کی بات یہ ہے کہ جو بل دراصل ماورائے جنس افراد کے لیے تھا، تو اس میں وہ جملہ کہ کوئی بھی شخص مرد یا عورت یہ کہے کہ اس کی جنس تبدیل ہے اور اسے وہی سمجھا، جانا، لکھا اور پڑھا جائے، تو کیا کسی بھی شخص سے مراد صرف ماورائے جنس لوگ تصور ہوں گے، یا پھر یہ سب کے لیے اجازت عام ہے؟ اگر مخصوص لوگوں کے لیے ہے تو وہ کس حد تک قابل قبول ہو سکتا ہے، اس کی جانچ پڑتال، تخصیص اور تشخیص کے بعد اس کے دستاویزات تیار کیے جانے چاہیے۔ اور اگر کسی سے مراد سب ہیں تو یہ انتہائی ظلم و زیادتی اور شرعی و مذہبی جو اصول ہیں، ان کے جو قوانین ہیں، یہ ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس کے لیے اس بل کے کرتا دھرتاؤں کو بھی لازمی طور پر اور فوری طور پر واضح انداز میں ترمیم اور وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ معاملات انتہائی پیچیدہ اور خطرناک حد تک ناقابل قبول ہیں۔ دماغی خلل، جسمی خلل، جسمانی خلل، جنسی خلل کے حامل لوگوں کی خوشنودی کے لیے
ایسے کسی بھی امر اور فعل سے مکمل اجتناب برتنے کی ضرورت ہے۔ اسے فوری طور پر واضح انداز میں شرعی اور مذہبی اصولوں کے مطابق بنایا اور بتایا جانا ضروری ہے، تاکہ لوگوں میں اس حوالے سے جو تشویش پائی جاتی ہے وہ کلیئر ہو سکے، اور اس حوالے سے جن لوگوں نے یہ پاس کیا ہے ان کے نظر ایک شیئر کروں گا کہ کچھ لوگ اپنی ذات کی عظمت کے زوم میں اتنا بڑھے کہ وقت کے شداد ہو گئے، اور کچھ طالبان علم کتاب و نصاب سے اتنا ڈرے کہ صاحب اسناد ہو گئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔